وبه نستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حسب معمول. آج پھر میں آپ کے سامنے ایک خاص عنوان اور موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب الجلال مجھے اس موضوع پر صحیح بات کہنے کی توفیق سے نوازے اور آپ کو اس پر عمل کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. وہ عنوان یہ ہے کہ آج لوگ قرآن کریم پر بیجا الزامات اور بے بنیاد باتیں کہہ رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ رب الجلال کا ارشاد ہے. رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا, 1400 برس پہلے بیان کر دیا تھا. اور میرے رب العالمین خدائی تو جان کا فرمان ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا, ہم نے قرآن کریم کو دنیا کے اندر اتارا, ہم نے جس نبی پر اتارا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, جو سید الانبیاء بھی ہیں, سید البشر بھی ہیں, تمام مخلوق کے سردار بھی ہیں. وہ شفاعت کرنے والے ہیں, وہ حوض کوثر کو پلانے والے ہیں, وہ یتیموں کے والی ہیں, بیواؤں پر جو ہے بیواؤں کے ساتھ غمگساری کرنے والے اور غریبوں کے غمگسار کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جس کو اتارا ہے وہ اللہ رب الجلال کے جو تمام سپر پاور طاقتوں کا سپر پاور طاقت ہے, تمام طاقتوں کا وہ طاقت سب سے بڑا طاقتور ہے. اور جس کے ذریعے اتارا گیا وہ جناب جو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اتارا گیا. ارے قرآن کریم پر زبانیں چلانے والوں, قرآن کریم پر ناجائز الزامات لگانے والوں, قرآن کریم کے خلاف بکواس کرنے والوں, ذرا قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھو, قرآن کریم کو پڑھ کر تو دیکھو, قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھ کر دیکھو, قرآن کریم کے معانی کو پڑھ کر دیکھو, قرآن کریم کے احکامات کو پڑھ کر دیکھو. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور دائمی جو قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ آخری اور دائمی کلام ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو انسانوں کی ہدایت کے لیے معجزہ خالدہ, حجت بالغہ اور نعمت باقیہ کے طور پر عطا کیا گیا ہے. اللہ رب الجلال نے یہ ایسی نعمت دنیا کے اندر بھیجی ہے کہ تمام طاقتیں, تمام انسان اس کے جو ہے تبدیل کرنے میں لگ جائے, اس کے زبر اور زیر اور پیش کو ہٹانے اور تبدیل کرنے میں لگ جائے. رب کعبہ کی قسم, رب العالمین کی قسم, اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں قسم کا کر کہتا ہوں پوری دنیا نہیں, اس دنیا جیسے ہزاروں دنیا آ جائے اور لاکھوں کروڑوں دنیا آ جائے, جب بھی قرآن کریم کے زیر اور زبر میں کوئی فرق نہیں کر پائیں گے. کیوں کر پائیں اور کیوں کر پائیں جبکہ اللہ رب الجلال اتارنے والا ہے, جبرائیل لانے والے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا جا رہا ہے, جو سید الانبیاء ہیں, سید البشر بھی ہیں, تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں, تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں. اگر تم قرآن کریم کے خلاف بکواس کرتے ہو, قرآن کریم کے خلاف بولتے ہو, قرآن کریم کے خلاف اپنی زبانوں کو توڑتے ہو, اپنی انگلیوں کو اٹھاتے ہو, تو یاد رکھو تمہارا حشر بھی خراب ہے, تمہاری دنیا بھی برباد ہے. قرآن کریم کے اوپر, قرآن کریم پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں, لاکھوں مرتبہ نہیں, کروڑوں اربوں مرتبہ اور خربوں مرتبہ سوچا کرو. یہ رب العالمین کا وہ کلام ہے, اس متکلم کا کلام ہے, جو متکلم سید, جو تمام متکلموں کا سردار ہے, تمام انسانوں کو بنانے والا ہے, تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے, تمام انسانوں کا مالک ہے, خالق ہے,
کریم کے اندر ایسی بھی آیات موجود ہیں جو فساد اور لڑائی اور جھگڑے کو بڑھاوا دیتی ہیں. نہیں تمہارے اوپر حسد کا ایک تو چشمہ لگا ہے, بغض و عناد کا جو چشمہ لگا ہے. اگر تم اٹھا کر دیکھو, اگر تم ہٹا کر دیکھو تو رب کعبہ کی قسم تمہیں اس کے اندر پیار ہی پیار ملے گا, محبت ہی محبت ملے گی. کوئی دنیا کا ایسا مذہب تو لا کر دکھاؤ جس کے اندر پانی بہانا بھی ایک جرم ہے, زیادہ خرچ کرنا بھی جرم ہے. تم خون کی بات کرتے ہو, رب کعبہ کی قسم قیامت آ جائے گی, تم کوئی ایسا مذہب لا کر نہیں دکھا سکتے, ایسا دین لا کر نہیں دکھا سکتے جیسا رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اتارا ہے. اور اس کی تکمیل ہو چکی ہے, یہ مکمل ہو چکا ہے. خالق دونوں جہان نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت اتاری. آخری آیت یہ ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ ہاں آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا, دین کو کامل کر دیا, دین کو تکمیل پر پہنچا دیا. اگر تم انگلی اٹھاتے ہو, زبانوں کو چلاتے ہو, تو یاد رکھو رب کعبہ کی قسم تمہاری زبان کے اندر کیڑے پڑیں گے, تمہاری زبان جو ہے خود بخود چلنا بند ہو جائے گی, تمہارے ہاتھ میں کیڑے اور مکوڑے کھائیں گے. اگر تم نے قرآن کریم کے اوپر تم نے قرآن کریم کی طرف اٹھایا کیا زبان کو چلایا. اللہ رب الجلال سے دعا کروں کہ ان چند کلمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے, اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ملعون اور شیطان پر لعنتیں بھیجیں, اور قرآن کریم کو مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. قرآن کریم کو ایسا لگے کہ امت مسلمہ آج پھر جاگ اٹھی ہے, امت مسلمہ قرآن کریم سے فیصلے کرواتی ہے, امت مسلمہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے, امت مسلمہ اپنی شادی اور نکاح بھی قرآن کریم کے مطابق کرتی ہے, ہنستی بھی ہے قرآن کریم کے مطابق, چلتی بھی ہے قرآن کریم کے مطابق, اس کا غم بھی ہے قرآن کریم کے مطابق, اس کی نماز بھی قرآن کریم کے مطابق, اس کا چلنا بھی قرآن کریم کے مطابق, اس کا رشتے ازدواج سے جو متعلق امور ہے وہ بھی قرآن کے متعلق, اور معاشیات کے اندر, افکار کے اندر, نظریات کے اندر. گویا کہ آپ قرآن کریم کو ہر جگہ لے کر آئیں اور دکھائیں کہ قرآن کریم کہیں بھی جو ہے ظلم کو, فساد کو, ناانصافی کو بڑھاوا نہیں دیتا, بلکہ ظلم کو ختم کرنے والا ہے, ظالم کے ہاتھوں کو پکڑنے والا ہے, اور ظلم اور جبر کرنے والوں کی نہ حمایت میں ہے بلکہ ان کے مخالف ہے. اللہ رب الجلال سے دعا کروں کہ ان چند کلمات سے اور عمل کی توفیق سے نوازے. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. یا اللہ رحم کا درد کافی یا اللہ ہم سب کے ایمان کی, قرآن کی حفاظت فرما. مولا کریم ہماری صلاح فرما, ہماری رہنمائی فرما, ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں نور عطا فرما. مولا کریم مسلمان کو قرآن پر عمل کی توفیق سے نواز دے, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے, قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے. مولا کریم ہماری